پہلی علامت دل بیمار ہے، دل پہ مہر لگا دیا گیا ہے. علماء کا جملہ التکاسل عن الطاعات واداؤها بلا خشوع، جملہ علماء کا ہے، عبادت میں سستی، بغیر خشوع کے نماز پڑھنا. عبادت میں سستی. کسی صاحب نے مجھ سے کہا کیا کون سا بیان بھی سنیں اثر ہی نہیں ہو رہا ہے. عجیب ہے. ایک ایڈوکیٹ صاحب نے مجھ سے کہا جی فلمیں دیکھ کر نوجوان پر اثر ہو جاتا ہے، باہر نکل کر وہی ہاتھ پیر مارنے لگتا ہے. جی سمجھ لیتا ہے کہ میں دنیا کو مٹھی میں اٹھا لوں گا، لیکن بیانات میں وہ اثر نہیں ہے. گانوں میں اثر ہے، فلموں میں اثر ہے، بیانات میں اثر نہیں ہے. میں وہ ڈاکٹر صاحب سے یا وہ ایڈوکیٹ صاحب سے کہنا چاہتا ہوں بیانات کا قصور نہیں ہے، قرآن وہی ہے، حدیث وہی ہے. دل تمہارا بیمار ہے، دل تمہارا بیمار ہے، دل تمہارا مریض ہے. علاج اپنے دل کا کرو، بیانات کا علاج مت کرو. علاج اپنے آپ کا کرو. التکاسل فی الطاعات. سبحان اللہ. میرے بھائیوں نماز کی کیا حالت ہے ہماری نماز کی حالت کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون یہی پڑھ سکتا ہوں میں. سلام اگر پھیرنے میں لیٹ ہو جائے ہماری حالت کیا ہے؟ بند کمرے میں لاک اپ میں جیسے ہم کو ڈالا جاتا ہے، جیسے ہی سلام پھیرے. اللہ کے رسول نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم 9 سے 10 اذکار ہیں. استغفار سے لے کر کتنے اذکار کتنے لوگ کرتے ہیں؟ کہاں ہماری نمازوں کے اندر خشوع؟ ذرا سوچ کے دیکھیے نا. اگر امام صاحب 4 رکعت والی خاص کر ظہر اور عصر میں جس میں زور سے جہری نہیں پڑھائی جاتی ہے، میرے خیال میں 75% جماعت ایسی رہے گی. 3 رکعتیں یا 4 رکعتیں نہیں معلوم ہوں گے اگر امام صاحب سے آگے پیچھے ہو جائے. صحیح ہے؟ خطیب پوچھے تو بول سکتے ہیں صحیح ہے. ہماری نمازوں میں خشوع نہیں ہے بھائی، ڈر نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں یہ احساس نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ اللہ تعالیٰ یہ پہلی علامت ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ علامت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے. التکاسل عن الطاعات واداؤها بلا خشوع. جی طاعات میں عبادتوں میں سستی اور اسے بغیر خشوع خضوع کے ادا کرنا وقت کی قلت ہے. اور ڈیٹیل میں دوسرا اللہ اکبر، اللہ وہ علماء کرام پر اللہ رحم فرمائے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. سیکنڈ جو انہوں نے علامت لکھی ہے استصغار المحرمات والتہاون. سبحان اللہ. حرام کو چھوٹا سمجھ لینا. حرام کو حرام نہیں سمجھ رہا ہے آدمی. حرام پر حرام، حرام پر حرام، حرام کو چھوٹا سمجھنا. اس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے، اگر یہ علامت اپنے اندر پائی جاتی ہے سمجھ لیجئے میرا دل بیمار ہے. جی ہاں، حرام کو چھوٹا سمجھنا. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، حرام کو حرام نہیں سمجھتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں مثالوں میں جائیں گے تو یہی ایک موضوع پورا جمعہ کا ہو جائے گا. جی چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولنا اسے حرام سمجھتا ہی نہیں آدمی، اسے آدمی غلط سمجھتا ہی نہیں، چھوٹا سمجھ لینا. اللہ تعالی ہمیں حرام کو حرام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث سن لیجئے گا اور اللہ سے دعا کیجئے. اس حدیث میں 2 باتیں اللہ کے نبی نے کہی. حدیث صحیح بخاری میں ہے. ایک مومن ہے اور ایک فاجر ہے. اللہ ہمیں مومن بنائے، اللہ ہمیں فاجر بننے سے اللہ ہمیں بچائے. جی وقت نہیں ہے نا. ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام دودھ لا کر دیا ابو بکر صدیق کو. ابو بکر صدیق نے وہ دودھ پی لیا. غلام تھا ان کا، وہ دودھ پی لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے. اس کے بعد اس نے کہا یہ جانتے ہیں یہ دودھ کون سا ہے؟ آپ نے کئی بار یہاں سے سنا ہوگا. جی ہاں، ابو بکر صدیق نے کہا نہیں معلوم ہے. کہا زمانے جاہلیت میں ہتھیلیاں دیکھ کر فال نکالا کرتا تھا، تقدیر بتایا کرتا تھا، نیکسٹ کیا ہوگا، فیوچر کیا ہوگا، کوہانت میں کیا کرتا تھا. میں نے جو ایک آدمی آج جس نے مجھے دودھ دیا ہے، زمانے جاہلیت میں نے اسے کچھ کہہ دیا اور وہ ہو بھی گیا. سبحان اللہ. وہ خوش ہو کر آج اس کا دودھ مجھے اس نے آج دیا ہے، نام وہاں لگا ہوا ہے. سبحان اللہ. نام وہاں لگا ہوا ہے. کیا ہو جاتا شیخ؟ جی مٹھائی تو آتی ہے غیر مسلموں کی عیدوں میں، کھا لیں تو کیا ہو جاتا ہے شیخ؟ سبحان اللہ. یہ اتنے لکیر کے فقیر علماء اکرام ہیں، کیا ہو جائے گا شیخ؟ کتنے لوگ کہتے ہیں ہم سے، کتنے لوگ بولتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق انگلی ڈالے اندر، پی لیے تھے دودھ، گلے میں انگلی ڈالے، حلق سے کوشش کر کر کے
اس پیے ہوئے دودھ کو نکالنے کی کوشش کیے، کہیں یہ حرام ہے، تو نے بغیر علم کے مجھے حرام پلا دیا ہے، بغیر بولے کہ تو نے مجھے حرام پلا دیا ہے۔ کتنی اہمیت تھی ان کے پاس، حرام کو کیسے سمجھتے تھے، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث سنیے گا، بڑی اچھی حدیث ہے، پہلی بار میرے سینئر عمر آباد میں انہوں نے یہ حدیث ایک کتاب میں لکھی تحریراً، بڑی اچھی حدیث ہے۔ ان المؤمن، اللہ سے دعا کرو مجھے اور آپ کو اللہ ایسا مومن بنائے۔ ان المؤمن، مومن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل، وہ گناہوں کو ایسا دیکھتا ہے گویا کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے۔ میرے نبی کی مثال ہے بھئی، ایک بڑے پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور وہ پہاڑ یخاف ان یقع علیہ، گناہ اتنا بڑا ہے اس کے سامنے، وہ ڈرتا ہے کہ وہ پہاڑ کہیں اس پر گر نہ جائے۔ سمجھ میں آئی بھئی مثال؟ یہ مومن کی مثال، گناہ کو بڑا سمجھنا، گناہ کو بڑا سمجھنا۔ اور فاجر کیا ہے؟ وَأَنَّ الْفَاجِرْ، بدکار، فاجر بدکار کو بولتے ہیں۔ اور فاجر یَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنفِهِ، اللہ اکبر۔ آج کچھ مسلمانوں کی حالت ایسی ہی ہے، آج کچھ مسلمانوں کی حالت ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے آپ کو، بہت دلچسپی سے آپ یہ حدیث سن رہے ہیں۔ فاجر بدکار کیسے دیکھتا ہے گناہوں کو؟ کذباب، ایک مکھی ہے، نبی کہہ رہے ہیں مر علی انف، آ کر ناک پر بیٹھی اور اٹھ کر چلے گئی۔ اتنا چھوٹا فاجر گناہ کو سمجھتا ہے اور مومن گناہوں کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں مومن بنائے۔ یہ دوسری علامت ہے، اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہے سمجھ لو ہمارے اندر جو ہے مہر لگا ہوا ہے، دل کی بیماری ہے۔ تیسری علامت، تھوڑا اسپیڈ کر دیتا ہوں اپنے آپ کو، ذرا اسپیڈ کر لیتا ہوں، محبت المعصیہ وجہروہا، اللہ اکبر، گناہ کی محبت۔ کیا بول رہے ہیں شیخ؟ ہاں، گناہوں کی محبت اور اس کا اعلان۔ کون ہے؟ کتنے ہیں؟ نکالو نا اس میں سے۔ اگر میں سارے ہندوستان کے بڑے سے بڑے عالم کو بھی بلا لوں اس آرٹی نگر کے اندر، کتنے نوجوان انہیں دیکھنے کے لیے آئیں گے؟ ہاں، ان کی جگہ پر اگر میں کسی فلم اسٹار کو بلا لوں، پولیس کی لاٹھیاں کھا کر، پولیس کے جوتے کھا کر یہ نوجوان اسے دیکھنے کے لیے کھڑا رہے گا۔ محبت تو ہے، گنہگاروں کی بھی محبت ہے اور گناہ کی بھی محبت ہے۔ ہاں، اس کی تبلیغ بھی ہے۔ کس کی؟ بہت اچھا ہے فلم، تم بھی دیکھو جا کر۔ میں نے 4 بار دیکھا ہے، میں نے 40 بار دیکھا ہے۔ جی، ادھر ادھر کی کیوں بولیں گے؟ جو ہو رہا ہے وہی نہ بولیں گے، جو چل رہا ہے وہی نہ بولیں گے۔ گناہوں کی محبت، گانوں سے محبت، فلموں سے محبت، حرام سے محبت اور اس کا اعلان اگر یہ پایا جاتا ہے، علماء نے کہا سمجھ لو تمہارا دل بیمار ہے، تم پر کوئی بیان اثر نہیں کرے گا، تم پر قرآن کی آیتیں اثر انداز نہیں ہوں گی، تم پر غزہ کے بچوں کی لاشیں اثر انداز نہیں ہوں گی، کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، گھر میں باپ مر جائے اثر نہیں ہوگا، ماں مر جائے اثر نہیں ہوگا۔ ہاں، کوئی ہیں 100 میں 1 آدھ آدمی کسی حادثے سے اثر لیتے ہیں، زندگی بدل لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، زندگی بدل لیتے۔ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑے محدث، بہت بڑے محدث چور تھے کسی زمانے میں، ایک گھر سے دوسرے گھر پر چھلانگ مار کر جو ہے چوریاں کیا کرتے تھے۔ رات کا اندھیرا ہے، تہجد کا وقت ہے، چوری کرنے کے لیے پوری ٹیم کے ساتھ گھر کے اوپر سے چھلانگ لگا رہے ہیں۔ ایک آدمی گھر میں کھڑے ہو کر سورہ حدید کی ایک آیت پڑھ رہا ہے، وہیں کھڑے ہو گئے، اسی جگہ توبہ کیا، زندگی بدل لی ہے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ ابھی وہ ٹائم نہیں آیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تم اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر کے لیے، ان تخشع قلوبهم، اپنے دلوں کو ڈرا لو، توبہ کر لو، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ کہتے ہیں فضیل بن عیاض رحمہ اللہ وہیں کھڑے ہو گئے، کہا آج کے بعد نہیں، وقت آ چکا ہے۔ کوئی ایک حادثہ، ہماری زندگی میں حادثات کی برسات ہے، ابھی بھی حادثات ہیں، ابھی بھی چل رہے ہیں حادثات۔ کیا وہ حادثات نے ہماری زندگی میں کوئی اثر ڈالا ہے؟ اللہ کی قسم نہیں ڈالا ہے، ہماری زندگیاں ویسی چل رہی ہیں۔
1% لوگ ہوں گے 100 میں جو بدلے ہوں گے، ورنہ تو ہاں ہم دنیا کو نہیں بدل سکتے، اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. ہم دنیا کو نہیں بدل سکتے میرے بھائیوں، وہ طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، اور اللہ ہم سے وہ سوال بھی نہیں کرے گا. ہاں اللہ یہ ضرور پوچھے گا، یہ حالت کو تو نے دیکھا ہے، اپنے آپ کو بدلا کیا؟ سبحان اللہ. یہ تیسری چیز ہے، اللہ بچائے، یہ علامت اگر ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے.